السلام علیکم، امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو بیسیکلی میں 14 اگست کے حوالے سے بنانے جا رہا ہوں۔ پاکستان ڈیفینیٹلی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تو موضوع میں 2-3 پوائنٹس جسٹ کور کروں گا، اور وہ پوائنٹس یہ ہیں کہ میں جب اس تحریک پاکستان کی موومنٹ کو دیکھتا ہوں اور اس کے جو لیڈرز تھے ان کی سٹرگل کو دیکھتا ہوں، اور جو ان کے ورکرز تھے ان کی کمٹمنٹ کو دیکھتا ہوں، تو 2-3 پوائنٹس میرے مائنڈ میں بڑی اسٹرانگلی کلک کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک پوائنٹ تو قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے ہے، اور ان کی لیڈرشپ پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ میں جب ان کی سٹرگل کو دیکھتا ہوں تو میں انہیں جہاں پر ہمارا ان کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ ہے، ایک عقیدت کا رشتہ ہے، وہاں پر اس تناظر میں، اس سٹرگل کے تناظر میں جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک جو لیڈرشپ کی جو چیز ہوتی ہے، اس تناظر میں بھی ان کا قد کاٹ جو ہے نا، وہ میری نظر میں مزید بڑھ جاتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر ڈٹرمینیشن کی بات کر لی جائے تو روٹین میں، عام زندگی میں یہ چیز مشاہدے میں آتی ہے کہ اگر کوئی بھی سٹرگل شروع کیجیے، بے شک وہ حق کی سٹرگل ہو، تو اگر کوئی اس سٹرگل کو لانچ کرنے والے لوگوں پر کوئی مشکلات آ جائیں، ٹھیک ہے، اور اس سٹرگل کے نتیجے میں اس کے ساتھیوں پہ یا کوئی مشکلات آ جائے، کوئی قتل و غارت شروع ہو جائے، یا بہت زیادہ تکالیف آنا شروع ہو جائیں، تو وہ لیڈر کچھ، وہ جو نا، آپ کہہ لیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ پاؤں سے اکھڑ جانا، موسٹلی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پاؤں سے اکھڑ جاتے ہیں۔ وہ اپنے ڈسیژن کو، اپنی ڈائریکشن کو ریویو کر لیتے ہیں۔ ٹی وی میں اور نیوز پیپرز میں آپ نے اکثر یہ چیز دیکھی ہے کہ بہت سے لوگ حق پہ کھڑے ہوتے ہیں، جو دوسری پارٹی ہوتی ہے وہ ان کے کسی بچے کو گواہ کر لیتی ہے، یا کسی کا ان کی فیملی میں مرڈر کر لیتی ہے، تو وہ بیچارے حق پر ہونے کے باوجود بھی وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، وہ سائلنٹ ہو جاتے ہیں، وہ بیک سٹیپ پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی کیا ڈٹرمینیشن تھی کہ قتل و غارت کا بازار بھی گرم تھا، گھروں کو بھی جلایا جا رہا تھا، عزتیں پامال ہو رہی تھی، اور وہ 2 3 4 5 یا 10 کی تعداد میں نہیں ہو رہی تھی، لاکھوں لوگ شہید ہو رہے تھے۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کو دکھ تو بہت زیادہ تھا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح ڈٹرمن تھے کہ نہیں یار، میں نے پاکستان بنانا ہی بنانا ہے۔ یہ ڈٹرمینیشن جو تھی، جس نے ان کو ان کے پاؤں سے اکھڑنے نہیں دیا، یہ ڈٹرمینیشن تھی جو پاکستان کو دنیا کے نقشے میں لانے میں جو ہے نا، وہ جس نے اپنا اہم کردار ادا کیا۔ تو میں جب قائد اعظم محمد علی جناح کو ڈٹرمینیشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں تو میں انہیں اس دنیا میں، یعنی یہ جو ہمارا انسانوں کا جو سلسلہ ہے، اس میں انہیں جو نا وہ ٹاپ آف دی لسٹ دیکھتا ہوں ابھی جو موجودہ لیڈرز ہیں، کہ اتنی زبردست قسم کی ڈٹرمینیشن کہ جناب لاکھوں لوگ شہید ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ لیڈر ڈٹا ہوا ہے اپنے ڈریمز پر، پھر بھی وہ لیڈر ڈٹا ہوا ہے ساری کی ساری چیزوں پر۔ ایک اور یہاں پہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کلیئرٹی آف تھاٹ کا ہونا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو کیا کلیئرٹی تھی، ماشاءاللہ! لوگ شہید ہو رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ کلیئرٹی تھی کہ یہ جو آج قربانیاں ہم دے رہے ہیں، یا آج جو ہم یہ تکالیف اٹھا رہے ہیں، یہ تکالیف کم ہیں۔ اگر پاکستان نہ بنا تو ہماری آنے والی نسلیں تک ان تکالیف سے دوچار رہیں گی۔ تو یہ جو کلیئرٹی آف تھاٹ تھی، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کے پاس بہت زیادہ تھی، جو پاکستان کو معرض وجود میں لانے کا باعث بنی۔ اب بات کرتے ہیں کہ لیڈر تو ماشاءاللہ واقعی ایک ایگزمپلری تھا جس کو فالو کیا جا سکتا ہے۔ ورکرز کی اب بات کرتے ہیں۔ ایکچولی تحریک پاکستان کا آج میں جائزہ ایک آرگنائزیشنل پوائنٹ آف ویو سے میں جو نا وہ لے رہا ہوں کہ لیڈر کی کوالٹیز کیا تھیں، اور کس ٹاپ کی کوالٹیز تھیں، کتنا اس میں پوٹینشیل تھا۔ اب جو ورکرز تھے، اب دیکھیں کہ لیڈر نے تو ماشاءاللہ ایز اے موٹیویشنل لیڈر بھی کردار ادا کیا، لوگوں کو موٹیویٹ بھی کیا، ان کی ڈٹرمینیشن بھی تھی، انہوں نے اویئرنس بھی دی، انہوں نے ساری کی ساری انہوں نے سٹرگل بھی کی، ٹھیک ہے، ان کے پاس کلیئرٹی آف تھاٹ بھی تھی۔ اب جو ورکرز تھے وہ کتنے کمال تھے، ماشاءاللہ! وہ بھی دیکھیں کہ وہ لوگوں کے گھر جل رہے تھے، ٹھیک ہے، لوگوں کی عزتیں پامال ہو رہی تھی، لوگوں کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، لیکن ان کی کمٹمنٹ دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ، ان کی کاز کے ساتھ کمٹمنٹ دیکھیں کہ ایک پل کے لیے بھی انہوں نے
جو نہ ادھر ادھر کی بات نہیں کی، بلکہ وہ یہ کہتے رہے پاکستان زندہ باد، آ کے رہے گا پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، اس ٹائپ کے وہ نعرے لگا لگا کے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیتے رہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ واللہ مزہ آ گیا۔ لیڈر بھی کمال تھا، لیڈر کے جو ورکرز تھے وہ بھی کمال تھے۔ جب لیڈر کمال ہو، اس کے ورکرز کمال ہوں، تو پھر مجھے وہ بات بڑی کلک کر رہی ہے حضرت واصف علی واصف صاحب کی۔ وہ فرماتے ہیں پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں، تو پاکستان کو زوال پھر کیسے آ سکتا ہے؟ مجھے وہ باتیں بڑی یاد آ رہی ہیں جو 1965 میں یا 1971 میں کی واز میں جو سامنے آئیں۔ ایون جو ہمارے اینیمی تھے، انہوں نے یہ باتیں کوٹ کی کہ ہم گولہ بارود پھینکتے تھے، کوئی ہوا میں ایسے بزرگ نظر آتے، ٹھیک ہے، جو وائٹ کلر کا جنہوں نے لباس پہنا ہوتا، اور وہ گولے کو اپنی جولی میں اٹھا لیتے، تو ہمارے گولے پھٹنے سے پہلے پہلے ہی غائب ہو جاتے۔ تو پاکستان ان سارے تناظر میں جب آپ اس پوری سٹرگل کو اور ان سٹیٹمنٹس کو سامنے رکھ کے آپ بات کرتے ہیں، تو پھر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ واقعی پاکستان اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، کیونکہ اس کو بنانے والے بڑے ماشاءاللہ انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایسی قربانیاں، اور یہ دیکھیں ایک شخص پورا گھر، پوری زندگی، فار ایگزامپل ہم ہیں تو وہ پوری زندگی اس کی لگتی ہے اپنے گھر کو بنانے کے لیے، وہ زمین پرچیز کرتا ہے، پھر اس کی کنسٹرکشن کرتا ہے، پھر اس کا اپنے گھر کے ساتھ جو لگاؤ ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آپ جانوروں کو دیکھ لیں، ان کا اپنے گھر کے ساتھ کیسا لگاؤ ہوتا ہے۔ تو ایک بندہ جس نے 50 ایئر ادھر گزارے ہوں، جس نے 60 ایئر ادھر گزارے ہوں، اور ایون ایسی فیملیز جو صدیوں سے ادھر رہتی چلی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان لوگوں کو آپ ایک پل کے لیے کہہ دیں کہ بھائی، فار ایگزامپل ہمیں کو کہہ دیں، ہم نے کچھ 10 ایئر 15 ایئر یا 20 ایئر جس گھر میں ہم لگاتار رہ رہے ہیں، تو ہمیں کوئی بندہ کہہ دے کہ بھائی آپ اس گھر کو خالی کر دیں، آپ نے اس گھر کو چھوڑنا ہے، اور چھوڑنا بھی ود آؤٹ کاسٹ ہے، آپ کو کوئی پے بھی کرنا نہیں پڑے گا، آپ کا جو سامان پڑا ہوا ہے وہ سامان بھی آپ کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، تو بس آپ جس پوزیشن میں چل پڑیں، تو آپ دیکھیں کہ کیسی دل پہ وہ چیز گراں گزرتی ہے، کتنی تکلیف کیونکہ ہمارے ایموشنز اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان جب بنا ہے تو ایسی ایک دو تین چار پانچ مسالے نہیں تھی، ایسی ہزاروں مسالے سامنے آئیں، ایسی لاکھوں مسالے جو ہے نا وہ سامنے آئیں۔ جب کسی آرگنائزیشن کی بنیاد پر اس ٹائپ کی قربانیاں ہوتی ہیں، تو وہ آرگنائزیشن ہو یا وہ کنٹری کی موومنٹ ہو یا کوئی اور کمپین ہو، وہ کبھی زوال کا شکار نہیں ہو جاتی۔ بس تھوڑے وقت کے لیے ضرور زوال آتا ہے، تھوڑے وقت کے لیے چیزیں جو ہے نا وہ آؤٹ آف دی آرڈر ضرور جاتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ود دی ہوپ، ود پیشن اور امید، جو علامہ اقبال، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ ایمان، یقین، اتحاد، تنظیم، یہ جو ساری کی ساری چیزیں تھیں، اگر ان پر آج بھی اس ڈائریکشن میں ورکنگ کی جائے تو ماشاءاللہ یہ چیز بعید نہیں ہے کہ پاکستان کو دوبارہ عروج حاصل ہو جائے، اور انشاءاللہ ہم سب نے مل کے اس پہ سٹرگل کرنی ہے۔ بس نا امید نہیں ہونا، نا امید اس وجہ سے نہیں ہونا، میں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کی، ایک چھوٹی سی بات جو ہے میں علامہ اقبال کی بھی کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ وہ یہ نا امیدی پر، کہ وہ کتنے پر امید انسان تھے۔ دیکھیں قائد علامہ اقبال محمد علی جناح کی آپ یوم پیدائش دیکھیں، وہ کب پیدا ہوئے، اور ان کی یوم وفات بھی دیکھیں۔ وہ ایک ایسا شخص تھا علامہ اقبال کہ جنہوں نے آزادی دیکھی نہیں اپنی پوری زندگی میں۔ وہ جب پیدا ہوئے تب بھی غلامانہ ایک دورہ تھا، جب ان کی وفات ہوئی تو تب بھی غلامانہ جو نا وہ ایک سلسلہ تھا، آزادی نصیب ابھی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن وہ اتنے پر امید تھے کہ اس شخص نے، ایسا شخص جس نے کبھی آزادی دیکھی نہیں ہے، وہ شخص امید کی ایسی کرن جو نا، ایسی ایک روشنی جو نا وہ جلا گیا کہ جس نے امت مسلمہ اور بر صغیر اور پاک و ہند میں رہنے والے مسلمانوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا۔ تو اس لیے یہی گزارش ہے کہ انشاءاللہ ہم نے امید کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ، اپنے بڑوں کی قربانیوں کا پاس رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کو ساتھ لیتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کا سویرا، اور پاکستان ایک دن بہت عظیم قوم بن کے ابھرے گی۔ اصغر صدائی، آخری بات، اصغر صدائی یہ ایک نا قومی شاعر تھے اس وقت کے، تحریک پاکستان کے، اور یہ ہمارے جو اس میں آتے، مختلف جلسوں میں آتے اور کوئی نہ کوئی نظم لکھ کے لاتے۔ تو ایک دفعہ نا انہوں نے ایک نظم لکھ کے لائے
تو انہوں نے وہ نظم ان کی بڑی مشہور ہوئی، آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اصغر سدائی صاحب کی نظم ہے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ نظم کیسے آپ کے مائنڈ میں آئی، تو انہوں نے کہا کہ جب لوگ پوچھتے تھے کہ مسلمان پاکستان کا مطلب کیا ہے، تو پاکستان کا مطلب کیا ہے، یہ پھر میرے مائنڈ میں یہ بات ہے کہ پاکستان کا مطلب تو لا الہ الا اللہ ہے۔ اور پھر یہ نعرہ پاکستان ہندوستان کے طول و عرض میں اتنا مقبول ہو گیا کہ آپ کہہ لیں کہ پاکستان اور یہ نعرہ پاکستان کی تحریک اور یہ نعرہ لازم و ملزوم ہو گئے۔ اسی لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک دفعہ جو نا ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ تحریک پاکستان میں 25% حصہ اصغر سدائی صاحب کا ہے، بیکاز انہوں نے ایک کلیئرٹی دی تھی، انہوں نے پراپر ایک ڈائریکشن دی تھی۔ وہ نظم آپ دوستوں کی میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ظلمت شب میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے، آتش و آہن سے لڑ جا، پاکستان کا مطلب کیا، ہادی و رہبر سرور دین، صاحب علم و عزم و یقین، قرآن کی مانند ہے وہ حسین، احمد مرسل صلی علی، پاکستان کا مطلب کیا، جرت کی تصویر ہے تو، جرت کی تصویر ہے تو، ہمت عالمگیر ہے تو، پاکستان کی تقدیر ہے تو، آپ اپنی تقدیر بنا، پاکستان کا مطلب کیا، نغموں کا اعجاز یہی، دل کا سوز و ساز یہی، وقت کی ہے آواز یہی، وقت کی یہ آواز سنا، پاکستان کا مطلب کیا، تجھ میں ہے خالد کا لہو، تجھ میں ہے تارک کی نمو، شیر کے بیٹے شیر ہے تو، شیر بن اور میدان میں آ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو بہار دیگر آپ سب دوستوں کو یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رنگو آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ، آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جاگے، راہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا